السلام علیکم ناظرین، تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھے۔ وہ بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے، جسے دیکھ کر آج کی سائنس ان کی عقل پر اش اش کر اٹھے۔ وہ قوم اتنی ذہین تھی ناظرین کرام کہ اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ جنت بنا دیا کرتی تھی۔ قد آور تھے اور جینیس بھی تھے۔ ان خصوصیات کی بنا پر وہ اس دور کی سپر پاور کہلاتے تھے۔ تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے وہ سرکش ہوتے چلے گئے اور اللہ کے وجود سے بھی منکر ہو گئے۔ انبیاء ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ نبیوں کو اذیت پہنچاتے اور اپنی بستی سے تشدد کر کے نکال دیتے۔ ان کا علاقہ بہت سرسبز تھا، لیکن جب عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ان کے ہاں بارشیں روک دی گئیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی والی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دن وہاں عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ قوم بہت خوش ہوئی اور سمجھے کہ ان کی قحط سالی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بادل خوب برسے گا اور ان کے ہاں ہریالی اور سبزہ ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ بادل قہر برسانے والا تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہ بادل نہیں تھا، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط محلات اور مکانات کے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر یوں ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ابر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو ابر ہے، یعنی بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں، یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ ایسی تند و تیز تابکاری والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال بعد بھی اس خطے میں زمین کو آباد ہونے نہیں دیا۔ وہ ہوا جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسم سے گوشت کو اتار کر صرف ہڈیوں کا پنجر رہنے دیتی۔ ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کا جسم پگھل کر بھاپ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ہوا ایسی بانجھ کر دینے والی تھی جیسے تابکاری کسی زمین کے اندر جگہ پر اثر انداز ہو جائے اور اس زمین کو پھر بانجھ کر دیتی ہے اور کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس ہوا نے ان کے جسم کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ باغات، نہ سبزہ، ہر طرف اٹھتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک ریت اڑتی نظر آتی ہے۔ آج بھی اس خطے کو رب الخالی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 4,000 سال گزر گئے۔ اس علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا، جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے وہاں سے گزر رہا تھا۔ لشکر نے اس خطے میں کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر آرام کر کے رکنا چاہا۔ کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہاں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ اہل لشکر نے کنویں سے پانی لیا، وہاں کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کیں اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کیا۔ دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے قائد کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا: کنویں سے نکالا ہوا پانی، پکائی ہوئی روٹیاں، تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو اور اس میں سے کچھ بھی ذرہ بھر بھی نہ کھاؤ نہ پیو۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم پر بھی بلا آ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا ہے، یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرنا۔ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سارا کھانا ضائع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نظر نہ آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا تھا۔
جو مسلمانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن کریم میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح العقیم استعمال کیا گیا ہے۔ عقیم کا مطلب بانجھ عورت مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتی تھی۔ ہوا ہر چیز کو ایسا بانجھ کر دے گی کہ وہاں کوئی چیز کچھ پیدا نہ کر سکے گی۔ موجودہ دور میں ناظرین، ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری کے بارے میں جاننے کے بعد خیال اس طرف جاتا ہے، قرآن پاک کی ان آیات کے مفہوم واضح ہونے لگتے ہیں۔ ایک ایسا بادل جو نہایت برق رفتاری سے بڑھتا ہے اور آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ایسی بانجھ ہوا جو سب کچھ ختم کر دیتی ہے، ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔